أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم. صدق الله العلي العظيم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فصل الحمد وقتی متصور فاصل اللہ فرماتا ہے بنی مجلس سوار مرزا حسین صاحب کے والدین جدین ساس سسر اور محمود داماد کی رکھو اور اس کے ساتھ ساتھ حاضرین اور دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کے احوال کو سمجھیں. اس مجلس کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اس مجلس کے اجر و ثواب اور جس عظیم ہستی کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں، مادر شہداء بی بی ام المنین سلام اللہ علیہا کی تمام برکتیں، عظمتیں، فضیلتوں، رحمتوں کے سائے میں دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو خدا تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے سوا کوئی غم نصیب نہ فرمائے. دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کو برحمت جناب ام المنین سلام اللہ علیہا دنیا کے ہر بلا مصیبت ناکامی آفتوں سے محفوظ فرمائے. دنیا کے تمام مومنین اور مومنات کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ یہ نیک توفیق جو ذکر اہل بیت انجام دینے، بجا لانے اور شرکت کرنے کے اللہ نے اس لمحے تک ہمیں عنایت کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں، کائنات کے آخری لمحے تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کے انحرافات سے ہماری اور ہماری نسل کی حفاظت کے لیے بحق جناب ام المنین سلام اللہ علیہا ہم سب کی عاقبت بخیری اور کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد و آلہ الحمدللہ. یہ عظیم توفیق بانی مجلس انشاءاللہ جناب ام المنین سلام اللہ علیہا قبول فرمائیں. جو فکر انہوں نے کی کل ان کے فرزند جناب ثانی صاحب کے رابطہ کیا، انہوں نے چینل میں ہم بی بی ام المنین کی وفات کی مناسبت سے مجلس رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر مسجد میں منعقد ہو جائے شاید نئی چینل سے اس طرح سے استفادہ نہ ہو پائے. انہوں نے قبول کیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خزاندان جناب حسین صاحب کا ان کے توفیقات کے اضافے کے لیے، اور جس نیت اور جس دلی مراد سے اس مجلس کا انعقاد انہوں نے کیا ہے، اس دلی مراد کے برابر نہ ہونے کے لیے جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے سن رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ سنیں گے، تمام کی شرعی حاجات بحق ام المنین سلام اللہ علیہا پورا ہونے کے لیے صلوات پڑھیں. مجلس کے شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہیں گے. آپ دوران مجلس جو بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ام المنین سلام اللہ علیہا کے واسطے سے اللہ سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مانگیں، انشاءاللہ کہ ہماری دعائیں مستجاب ہیں. ایک عظیم مرجع گزرے ہیں آیت اللہ سید حسینی شیرازی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک حاجت طلب کرنے کے لیے انہوں نے 40 رات اعمال انجام دینے کے بعد جناب عباس کو وسیلہ قرار دیا آپ نے، اور آپ نے جناب عباس سے سوال کیا کہ آقا اگر میں چاہوں کہ 40 راتوں سے جلد میری حاجت مل جائے
کوئی ایسا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بتائیں جس وسیلے کو پیش کر کے اپنی دعائیں اللہ سے طلب کروں. تو جناب عباس نے فرمایا جب بھی تم کوئی دعا کرنا چاہتے ہو میری ماں ام البنین کا واسطہ دے کر. یہ وسیلہ سریع الاجابہ، بہت جلد مستجاب ہونے والا وسیلہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے یا خدا سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے، حضور قلب کے ساتھ پورے وجود کے ساتھ 100 صلوات پڑھ کے جناب ام البنین کو تحفہ کر کے اپنی دعا طلب کرے، انشاءاللہ اس کی دعا بھی جو ہے مستجاب ہوگی. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے صدقے اور سائے میں انشاءاللہ یہ جہاں پر بھی دنیا میں جناب حاضرین کی دلی حاجات جناب ام البنین کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے. اور صلوات اس عظیم شخصیت کی یاد میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور ہم جانتے ہیں، بس دہرانے کے لیے اور تھوڑے الفاظ میں ڈھال کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں. کس عظیم شخصیت کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں؟ وہ عظیم شخصیت جس کو امیر کائنات کی ہمسری نصیب. علی کی زوجہ بننا آسان کام نہیں ہے. وہ عظیم شخصیت جس کو سلطان وفا کی مادری نصیب. وہ عظیم شخصیت جس کو جنت کے سرداروں کی پرورش نصیب. وہ عظیم شخصیت جس کو دو جہاں کی سروری نصیب ہوئی، اس بیوی کا ذکر ہے. یا اور اگر ہم ان کی مختصر زندگی جس کو ہم جانتے ہیں اس پر اگر غور کریں، وہ امام جو یہ کہتا تھا منبر پہ بیٹھ کر مجھ سے سوال کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، وہ امام کی نگاہیں جس کو تلاش کریں وہ ام البنین. وہ بیوی جو فاطمہ زہرا کے بچوں کو فاطمہ بن کر جس نے پالا، اسے ام البنین. صلوات پڑھیں. جس بیوی کو فاطمہ زہرا کے معصوم بچے ماں بلائیں، وہ ام البنین. جس بیوی کے بچوں کے ذکر کے بغیر تاریخ کربلا، ذکر کربلا، تصویر اور تصور کربلا مکمل ہوتا ہے، اس بیوی کا نام ام البنین. چھٹے امام، معصوم امام جس کے بچوں کو بصیرت کی سند دے، اس بیوی کو ام البنین. یہ جو عظیم رتبہ اور مرتبہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو ملا ہے، یہ کیسے ملا؟ ہم نے 1 سال 2 سال پہلے ایک جگہ پر اسی مناسبت سے نوٹس پڑھی تھی. ایک کتاب آقائے ربانی خلخالی ربانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے ام البنین مدینے کا چمکتا ستارہ. النجم الساطع فی المدینہ ام البنین. ام البنین شہر مدینہ کے چمکتا ستارہ. اس کتاب میں تقریباً 400 کے قریب صفحے کی کتاب ہے، عربی میں ہے. ہم نے یہ سوچ کر کہ بی بی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں کتاب پڑھ کے، تو ہم نے پڑھا تو شروعات میں عورتوں کا مقام، عورتوں کا کردار، پھر آئندہ کے بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، جناب ام البنین کے کارنامے پر گفتگو زیادہ ہوئی ہے. خود جناب ام البنین پر گفتگو 30 صفحے سے لے کر 40 صفحے تک 10 صفحے جناب ام البنین کے بارے میں انہوں نے جو خلاصہ جو ان کو ملا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے. کتاب ہے 400 صفحے کی.
لیکن خود بیوی کی شخصیت اور آپ کے زندگی کے بارے میں 10 صفحے بھی ہیں. ان 10 صفحوں میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے مختصر، تاکہ بیوی کے بارے میں کچھ معلومات لے کر ہم یہاں سے جائیں. آپ کا نام فاطمہ، آپ کا لقب ام البنین، نام فاطمہ. جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا اس خاندان کو کہتے ہیں خاندان بنی کلاب. جیسے خاندان قبیلہ بنی ہاشم، قبیلہ قریش، قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی کنانہ، قبیلوں کا نام اگر ہمارے ماحول میں اس مثال کو عرض کریں تو فلاں صاحب کا خاندان قبیلہ، دعوتیں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں، فلاں قبیلے کی دعوت، فلاں قبیلے کی دعوت، جو تیسرے چوتھے جد کو لے جا کر جہاں سے جوڑ کر لایا جاتا ہے وہاں سے قبیلے کی پہچان دنیا کے سامنے کروائی جاتی ہے، نام قبیلہ دیا جاتا ہے. اس طرح سے چوتھا پانچواں جد جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے جناب کلاب، اس قبیلے کو کہتے تھے قبیلہ بنی کلاب. اب جو پہچان بھی ہوتی تھی، نام بھی رکھا جاتا تھا کسی قبیلے کا، تو قبیلے کا نام رکھنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتے ہیں. تو قبیلہ بنی کلاب کیوں اس نام سے مشہور ہوا؟ بنی کلاب یعنی کلاب کے بچے، کلاب کے، بنی ہاشم، ہاشم کے بچے، بنی اسد، اسد کے بچے. تو جناب ام البنین کے چوتھے دادا کا نام تھا، چوتھے پانچویں دادا کا نام کلاب. کلاب کا معنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے گھوڑے کے پیروں پر جو نال باندھی جاتی تھی اس نال کو کلاب ہے. اور ان کا کام نال باندھنا نہیں تھا، گھوڑوں کے پیروں پر نال لگانا ان کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ وہ جو نال جو لگائی جاتی ہے کچھ کمزور گھوڑے ہوتے تھے، سست، ناتوان، کچھ شجاع اور مضبوط گھوڑے ہوتے تھے. تو جو کمزور گھوڑوں کے پیروں پر نال لگائی جاتی تھی اس کو کلاب نہیں کہتے تھے عرب میں. جو پہلوان، بہادر اور شجاع گھوڑوں کے پیروں پر لگائی جانے والی نال کو کلاب کہتے تھے، اس لیے کہ جناب کلاب اتنے شجاع تھے جب بہادر گھوڑے کے پیر پر نال لگ جائے تو اس کی بہادری بڑھ جاتی تھی، اس کی شجاعت اضافہ ہو جاتی تھی شجاعت میں. تو اس شجاعت کے اضافہ جب کیا جاتا ہے، شجاعت میں اضافہ آ جاتا ہے، تو اس منظر کو دیکھ کر عرب کلاب کہتے تھے. تو جناب ام البنین کے چوتھے پانچویں دادا اتنے بہادر تھے کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے یہ کلاب، یہ کلاب. ان کا جو نام، ان کا جو لقب ہے، آج بھی بڑے بزرگوں کے واقعات جب ہم سنتے ہیں اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے، اپنے وطن کے مومنین کے، کہتے فلاں تمہارے چوتھے پانچویں دادا یا چاچا یا وہ اتنے بہادر تھے کہ درخت کی لکڑی کو ہاتھ سے توڑ دیتے تھے، ناریل کو ہاتھ سے توڑ دیتے تھے. بڑے بزرگ واقعات بولتے ہیں. تو ان کا جو لقب تھا، ان کو جو زمانے میں مشہور تھے جناب ام البنین کے جد ملعبۃ الاسنہ، ان کا لقب دیا گیا، یعنی تلوار اور نیزوں سے کھیلنے والا، جس کا کھلونا تلوار اور نیزے ہو اس کو جناب ام البنین کا جد کہا جاتا ہے. اور ایک بہت ہی مضبوط بات اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کہیں سفر پر جاتا، مکے اور مدینے کے اطراف رہنے والا دوسرے ملکوں کو جاتا، دوسرے ملک والے اگر اس کے لین دین میں کچھ کو تکلیف دیتے یا پریشان کرتے تو یہ کہتا مجھے معلوم ہے میں کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. اگر وہاں پر کہا جاتا میرا تعلق یا میرا رابطہ قبیلہ کلاب سے ہے تو لوگ تھرتھرانے لگتے کہ اتنے پہلوان خاندان اور شجاع خاندان سے تعلق رکھنے والا، پیسہ جس کو دینا تھا وہ دے دیتا، پریشان کرنے والا پیچھے ہٹ جاتا. صرف نام سن کر کہ کلاب کے نسل سے ہیں ہم، کلاب سے رشتے میں ہیں ہم، تو یہ جو تعلق رکھا ہے تو جناب امیر المومنین نے ایسے ہی تلاش نہیں کیا.
ایسے ہی تلاش نہیں کیا. تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی جو شجاعت آئی ہے، یہ شجاعت آپ کو ورثے ملی. امام نے بھی جو کہا تھا جناب عقیل سے، عقیل ایک ایسی خاتون تلاش کرو جو بہادر اور شجاع قبیلے سے ہو اور بہادر اور شجاع بچے اس سے وجود میں ہو. تو چوتھی پانچویں نسل اسی لیے کہا گیا ہے، ہمارے یہاں روایتوں میں یہ ہدایت دی گئی ہے، خصوصاً جو رشتے دیکھنا چاہتا اپنے بیٹے بیٹیوں کے، کہا کہ لڑکے اور اس کے ماں باپ کو دیکھ کر آسانی سے رشتہ نہ دے دے، بلکہ ان کے رشتوں کو، ان کے جدوں کو دیکھ کر رشتہ دے. اس لیے اس کا اثر بھی بچوں پر، نسل پر ہوتا ہے. جناب ام البنین کو جو لقب دیا گیا ام البنین، اس کتاب میں 2 وجہ لکھی گئی ہے. ام البنین جس کا معنی بیٹوں کی ماں، یہ لقب جناب ام البنین کو جناب ام البنین کی ماں نے ولادت کے بعد دیا. ایک روایت کے مطابق شادی کے بعد جب بیٹوں کی ولادت ہوئی اس کے بعد کیا گیا. تو اگر ولادت کے بعد ماں نے یہ لقب دیا تھا بیٹوں کی ماں، وجہ کیا تھی؟ عرب میں کہا جاتا ہے جیسے کچھ بچوں کا لقب تھا، جیسے ایک مشہور لقب جس کو ہم زیادہ دہراتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے ابا عبداللہ. زیارت عاشورہ میں جو زیارہ پڑھتے ہیں یا ہر دن کی زیارت میں نماز کے بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ، امام حسین علیہ السلام کی کنیت ہے ابا عبداللہ. تو ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ، یہ لقب امام کے فرزند کی ولادت ہونے کے بعد نہیں ملا، بلکہ امام حسین کے ولادت کے فوراً بعد رسول اللہ نے امام حسین کو یہ کنیت عطا کی کہ بیٹا تو ابا عبداللہ. تو کیوں ولادت کے بعد کنیت دی گئی؟ تو کہتے عرب میں ایک ماحول تھا، اپنے بچوں سے ایک امید ماں باپ رکھتے، اس امید کے بنا پر ایک کنیت ان کو دیتے. تو ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے کسی کو عرب میں ابو السعد یعنی خوشیوں کا باپ. یہ جو لقب دیا گیا ولادت کے بعد دیا گیا ہے، شادی کے بعد جب ان کے بچے ہوئے اس وقت نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے دل کی ارمان تھی کہ میرا بیٹا ہمیشہ خوشیاں لے گا، خوشیاں بانٹے گا. تو لقب کنیت رکھ دی انہوں نے ابو السعد، ابو الخیر، بھلائیوں کا باپ ولادت کے بعد. تو جناب ام البنین کے والدین نے اس امید سے کہ اللہ آئندہ جناب ام البنین کو نیک اور بہادر صفت اولاد اور بیٹے عطا کرے گا، ولادت کے بعد لقب کنیت رکھا تھا اپنے ام البنین. اور عرب میں ماحول تھا کہ جس بیوی کے، جس عورت کے شکم سے 3 سے زیادہ بیٹے ولادت پائیں تو ان کو ام البنین لقب دیا جاتا. تو یہ 2 وجوہات بتائی گئی ہیں. جناب ام البنین امام علیہ السلام کی زوجہ بن کر جب آپ گھر آئی ہیں، یہ بات اگر ہم اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر الگ سے مجلس کے بعد تنہائی میں سوچیں، کسی بھی ذمہ داری کو قبول آسان ہے، نبھانا مشکل ہے. کسی بھی ذمہ داری، کسی بھی چیز کو، ہم نے بات عرض کی تھی پہلے کسی پروگرام میں، شادی کرنے کے لیے کچھ پیسہ خرچ کر کے نکاح پڑھا دیا جائے، رشتہ جڑ جائے، لیکن اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے جائیں گے تو رشتہ آگے بڑھے گا. نکاح میں لانا لڑکا اور لڑکی کے آسان ہے، لیکن شادی کے رشتے کو نبھانا بڑا مشکل ہے. ایک مٹھائی کھانے سے منگنی ہو جائے گی، ایک لڈو لڑکا لڑکی کے والد کے منہ میں ڈالتے ہیں منگنی ہو جائے گی، لیکن اس منگنی کو نبھانا مشکل ہے. لڑکے والوں کے لیے مشکل ہے، لڑکے والوں کے لیے مشکل ہے. کالج میں ایڈمیشن ہو گیا،
لیکن اس دوستی کو آخر تک نبھانا مشکل ہے۔ اگر دوستیاں نبھانا، منگنیاں نبھانا، شادیاں نبھانا آسان ہوگا تو منگنیاں نہ ٹوٹتی، شادیاں طلاق میں نہ بدلتی، دوستیاں نہ ٹوٹتی۔ آج کتنے ایسے جگری دوست ہیں جو اپنے دوست کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو اپنانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ اب ذمہ داری جتنی بڑی ہوتی جائے گی، یہ سختی اتنی بڑھتی جائے گی۔ ایک مرتبہ انسان کو کسی 3-4 بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی جائے، ذمہ داری سخت ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی ہے۔ اسی انسان کو 50-60 بچوں کے دیکھ بھال کی ذمہ داری دے دی جائے، ذمہ داری بڑھ جائے۔ اگر اسی انسان کو 1000-2000 بچوں کی تربیت کی ذمہ داری دے دی جائے، لینا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، عام آدمی کی بیوی بن کر آنا الگ مسئلہ، ایک مجتہد کی بیوی بن کر آنا الگ مسئلہ، امام کی بیوی بن کر آنا الگ مسئلہ۔ اگر انسان کوئی عورت، جیسے امام خمینی کا مشہور جملہ علامہ طباطبائی کا، علامہ طباطبائی اور امام خمینی کا یہ کہنا تھا آخری وقت میں زندگی کے، جب سوال کیا گیا کہ آپ اتنے جو کامیاب ہوئے، آپ کے کامیابی کا راز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سمجھدار بیوی۔ سمجھدار بیوی گھر میں ہونا سبب بنا کہ خمینی بنے، طباطبائی بنے۔ تو امام وقت کی زوجیت میں ہمسری میں آ جانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا سخت کام ہے، لیکن جناب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے یہ رشتہ اتنے خوبصورتی سے نبھایا کہ آپ کی وفات کے بعد آنے والے امام آپ کو یاد کر کے سلام کریں، آپ کو یاد کریں۔ اسی کتاب میں، جو کتاب ہم نے آپ کی خدمت میں نام عرض کیا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جب جناب عقیل فاطمہ بنت ان کے والد کے گھر جب پہنچے تھے، تو جناب ام المؤمنین کے والد نے جناب عقیل کو گھر میں بٹھا کر پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا میں آیا ہوں آپ کے گھر کے ماحول کو دیکھوں، اگر ماحول جمتا ہو جیسے میں سوچ رہا ہوں تو آپ کے بیٹی کا رشتہ علی سے کراؤں۔ تو جناب عقیل سے جناب ام المؤمنین کے والد نے فرمایا عقیل، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ امام وقت ہمارے گھر رشتہ بھیجا، لیکن ایک بات میں آپ کو صاف کرنا چاہتا ہوں، علی جس عہدے پر فائز ہے، اس عہدے کی بلندی اور ہماری معمولی زندگی، مجھے یہ ڈر ہے کہیں حق امامت میں ہمارے بچی سے کوتاہی نہ ہو۔ مقام بہت بڑا ہے، ہمارا گھرانہ بڑا چھوٹا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس رشتے سے معاف رکھیں۔ کہیں امام وقت کے کاموں میں، فضائل میں، مقامات میں، ان کے ذمہ داریوں میں ہماری بچی سے کوئی کوتاہی، کمی نہ ہو جائے۔ تو جناب عقیل نے مسکرا کر فرمایا اگر اس بات کا ذرہ برابر بھی خدشہ، اندیشہ ہوتا تو علی مجھے یہاں نہ بھیجتے۔ جیسے ہی یہ جناب عقیل نے فرمایا، جناب ام المؤمنین کے والد نے یہ جواب میں فرمایا کہ امام وقت اگر ہماری بچی سے رشتہ کرنے کے لیے منظور کرتے ہیں تو ہم پوری طرح سے راضی ہیں۔ پھر ایک بات کہا کہ علی دیکھیں، بیٹی کے مسائل کو باپ سے زیادہ ماں جانتی ہے، اگر آپ کچھ دیر ہمیں مہلت دیں، میں اندر جا کر جناب ام المؤمنین کی ماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ اندر آئے،
جیسے ہی وارد ہوئے کمرے میں اپنی زوجہ کو بتانے کے لیے کہ کیا رشتہ، کون سا رشتہ آیا ہے، کیا مسئلہ پیش آیا ہے، تاریخ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ام البنین کی ماں جناب ام البنین کے بالوں کو تنگی کر رہی تھی۔ ماں جب تنگی کیا جاتا ہے، ماں پیچھے بیٹھتی ہے، بیٹی سامنے، تنگی کیا جاتا ہے، تنگی کر رہی تھی۔ تنگی کرتے کرتے جناب ام البنین اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، باپ اندر آئے ہیں۔ یہ گفتگو ماں اور بیٹی میں شروع ہوئی، اماں رات میں نے خواب دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹا آپ نے کیا خواب دیکھا؟ کہا اماں میں نے خواب دیکھا رات میں کہ چاند میری گود میں آ گیا، چاند آسمان سے میری گود میں آ گیا، اور اس کے بعد 3 تارے اس چاند کے ساتھ میرے گود میں آ گئے۔ جیسے ہی یہ جناب ام البنین نے اپنی ماں سے فرمایا تو ماں نے کہا کہ بیٹی اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ایک عظیم رشتے میں تم جاؤ گی جس کے نتیجے میں 4 شجاعتیں ہوگی۔ ابھی ماں اور بیٹی کی گفتگو چل رہی تھی، جناب ام البنین کے والد نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک بات عرض کروں گا، بتائیں کیا بات عرض کرنا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ علی کا رشتہ آیا ہے۔ ماں نے فرمایا اللہ اکبر، رات میں بیٹی نے خواب دیکھا، صبح دنیا کے سب سے شجاع انسان کا رشتہ آ گیا۔ پھر فرمایا کہ آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں، میں اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ بیٹی کیا آپ کو رشتہ منظور ہے؟ اماں مجھے رشتہ منظور ہے لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ شرطیں ہیں۔ جناب ام البنین کی ماں چونک گئی، علی جیسے امام سے رشتے کے لیے ام البنین کی شرطیں۔ کہا بیٹی کیا شرطیں ہیں آپ کی؟ کہا اماں پہلی شرط نکاح سے پہلے، پہلی شرط یہ کہ میرے بابا امیر المومنین سے جا کر یہ بات کہیں میں آپ کے گھر زوجہ بن کر نہیں آؤں گی، فاطمہ کے بچوں کی کنیز ہوں۔ میری پہلی شرط۔ دوسری شرط میں بچوں کی کنیزی کروں، اگر یہ بات امام کو منظور ہے تو میں آپ کے رشتہ مجھے منظور ہے۔ دیکھیں جناب ام البنین کی والدہ کتنی امام کو پہچاننے والی تھی، آپ کے والد کتنا پہچاننے والے تھے، خود جناب ام البنین کتنا پہچاننے والی تھی۔ بہت ساری چیزیں بچوں کو ماں باپ کے فکروں سے ملتی ہیں۔ اگر جناب ام البنین بنی ہے تو والدین کی معرفت کے نتیجے، والدین کی معرفت کے سبب۔ تو ہمیں یہ نہ سوچیں کہ ہم بچوں کو بیٹھ کر سمجھائیں گے تو معلومات بچوں تک پہنچے گی، نہیں، ماں باپ کے ذہن کی فکریں بچوں تک منتقل ہوتی ہیں، ماں باپ کے تصورات اور خیالات بھی بچوں تک پہنچتے ہیں، جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ماں باپ اہل بیت کے عاشق ہیں، بچوں کو بتائیں یا نہ بتائیں، کچھ فیصد وہ عشق بچوں میں منتقل ہو جائے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بڑھائیں، اب ان کی ذمہ داری ہے اس کو ترقی میں لے جائیں، لیکن ضرور جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی خاطر کم از کم دین اور اسلام سے جڑے رہیں۔ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا، آ کر کہنے لگا مولا میرے بچے کو جتنا بھی میں صبح کی نماز کے لیے اٹھاتا ہوں نہیں۔ امام نے فرمایا تمہارے بچے کو میرے سامنے بلاؤ، میں سمجھاؤں گا اسے۔ چھٹے امام نے بچے کو بلایا گیا، کم عمر کا بچہ بھی نہیں تھا، بالغ ہونے سے پہلے 13-14 سال کی عمر کا بچہ۔ کہا کہ بیٹا آپ کے بابا فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے بابا نماز صبح کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ اٹھتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا مولا وجہ یہ ہے کہ اگر نماز صبح فائدہ دینے والی ہوتی میرے بابا مجھے اٹھا کے خود نہ سوتا۔
سو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آ رہا ہے اگر فائدے کا کام ہوتا تو یہ بھی کرتے. مجھے تھوڑی بیچ کے یہ سو جاتے. مطلب یہ کوئی فائدے کا کام نہیں ہے، صرف مجھے زبردستی کر رہے ہیں. امام نے اس والد سے کہا، اس کے بابا سے، کہ جناب مشکل آپ میں بچے ملے گی. آپ صبح کی نماز کے لیے بچے کو اٹھائے بغیر چلے جائیں، آج نہیں تو کل آپ کا بچہ صبح کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ کچھ چیزیں بغیر بتائے کے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. جناب ام البنین کے ماں باپ نے بٹھا کے یہ سبق نہیں پڑھایا. ماں باپ کی معرفت بچوں کے اندر آ گئی تھی، جناب ام البنین کے اندر آ گئی. اب جو آپ جناب ام البنین کا بعد میں کربلا کے بعد یا شادی کے بعد جو مسائل سنتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل اسی معرفت کے نتیجے. جیسے ہی جناب ام البنین کے یہاں اولاد اللہ نے عطا کی، پہلا بیٹا جناب عباس. یہ بتایا ماں نے جناب عباس سے کہ بیٹا تم میرے بچے ہو، حسن حسین فاطمہ کے بچے. فاطمہ کے بچوں کا احترام واجب ہے. بیٹا اپنے آپ کو کبھی حسین اور حسن کا بھائی نہ سمجھنا، بلکہ حسین اور حسن کا خدمت گزار سمجھنا. جب کوئی خدمت گزار اپنے آقا کے سامنے جاتا ہے، سب اٹھا کے نہیں کھڑے ہوتے. بیٹا جب بھی کبھی موقع پڑ جائے امام حسن یا امام حسین سے بات کرو، کوشش کرو دور کھڑے ہو. اگر وقت ایسا آ جائے کہ ساتھ کھڑنا پڑے، سر جھکائے کھڑے ہو. اگر وہ بیٹھے ہیں تو تم کھڑے رہنا، اگر وہ لیٹے ہیں تو تم بیٹھے رہنا. بیٹا اگر کہیں پر مہمانی پر چلے جاؤ، جب تک حسن اور حسین کھا کر باہر نہ آ جائیں، اپنے آپ کو دسترخوان تک نہ پہنچاؤ. یہ جو ماں نے اپنے فرزند کو سکھایا، جناب عباس کو یہ تعلیم دی. اس کے بعد جو 3 بچے جناب ام البنین کی یہاں اللہ نے عطا کیے، ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی. آیت اللہ خامنہ ہی بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، بات کر کے مسائل کی طرف آ جائیں. آپ نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت کو کسی نے خط لکھ کر ایک شکایت کی رہبر سے کہ آقا پرانا زمانہ تھا جہاں پر 4-5 بچوں کی تربیت کرنا آسان تھا، اب اس ماڈرن زمانے میں کیسے ہم تربیت کریں؟ تو رہبر نے جواب میں لکھا، گھر کا ماحول ایک بنا لو، بچوں کو ایک تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماحول بن جائے تو بچوں کو بہت اس ماحول میں بااخلاق پرورش پا جائیں گے. ایک بچے پر کام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر گھر کا ماحول اچھا ہو گیا ہو، چاہے اس میں 4 بچے ولادت پائیں، 8 بچے ولادت پائیں، سب کے سب تربیت پائیں گے. اگر گھر کا ماحول برا ہو، وہاں سے 1-2 نیک نکل سکتے ہیں، لیکن امید نہیں کی جا سکتی. جناب ام البنین کی یہ تربیت معرفت کے نتیجے میں مولا امیر المومنین کے رشتے میں آ کر جو معرفت اور آپ کی اوج میں آ گئی، اس کا نتیجہ تھا کہ جناب عباس سے جناب ام البنین نے فرمایا تھا، بیٹا عباس کبھی ایسا وقت نہ آئے تمہارے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو آنکھ ملا کر دیکھے. کہیں ایسے نہ ہو جب کربلا کے لیے نکل رہا تھا قافلہ، ایک جملہ جناب ام البنین نے کہا تھا جناب عباس سے، عباس میں سارے وصیتوں کا خلاصہ ایک جملے میں کر رہی ہوں، بیٹا فاطمہ کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے نہ دے. جناب عباس نے کہا، ماں آپ کی ساری نصیحتیں بچپن سے تربیت تھی. بیٹا امام حسین کا ہمیشہ خیال رکھنا، امام حسن کا ہمیشہ خیال رکھنا. یہ سنا ہوا واقعہ ہے مناسبت کے اعتبار سے آپ کے کریں. جناب امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں، کسی کے پریشانی کو دور کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا میٹنگ اور نشست لمبی ہو گئی.
کرتے کرتے امام حسین کے منہ سوکھ گئے، زبان خشک ہو گئی۔ امام حسین نے امیر المومنین سے فرمایا بابا پانی ہے نزدیک میں؟ کہا بیٹا نہیں پانی نہیں۔ امام حسین نے سوال کیا، امام علی نے جواب دیا، پھر گفتگو جاری ہو گئی۔ جناب عباس محسنی کے عالم میں ایک کونے میں بیٹھ کر گفتگو کو سن رہے تھے۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا بابا کیا اطراف پانی ہے، تو جناب عباس اٹھ کر دوڑ گئے گھر کی طرف، ماں کی خدمت میں پہنچے، سانسیں پھول رہی تھی۔ کہا بیٹا اس تیزی سے دوڑ کر آیا اپنی بات کیا ہے؟ کہا ماں حسین نے پانی مانگا ہے، آقا نے پانی مانگا ہے، مجھے پانی چاہیے، میں آقا کو پانی دینا چاہتا ہوں۔ جناب المومنین نے جناب عباس کے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کوزہ رکھا، مشکل کوزہ رکھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ تیز پہنچنے کی فکر میں یہ کوزہ ہلتا گیا، آدھے سے زیادہ پانی زمین پر گر گیا تھا۔ جب مسجد پہنچے تو کچھ قطرے پانی کے اس کوزے میں بچ گئے تھے، اس پیالے میں رہ گئے تھے۔ جیسے ہی جناب عباس امام حسین کے قریب آئے، آقا پانی حاضر ہے، آپ نے پانی پوچھا۔ امام علی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، امام کے آنسو نکل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بولا ایک بھائی نے پانی مانگا، چھوٹا بھائی پانی لا رہا ہے، تو سب ماں باپ ایسے منظر کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کے آنسو بہانے کا راز کیا ہے؟ تو علی نے فرمایا جو منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، اگر وہ منظر تم بھی دیکھتے تو آج اس منظر کو دیکھ کر ہوتے۔ بولا وہ کیا منظر ہے؟ آج عباس بچپنے میں پانی لے کر آ گیا، لیکن کل ایک ایسا بھی دن آئے گا جب بچوں کو کہہ کر جائے گا میرا عباس میں پانی لانے جا رہا ہوں، لیکن بچے کے آس آس میں بدل جائے گی، بچوں کی ناامید، بچوں کی امید ناامیدی میں بدل جائے گی۔ عباس میرا شانے کٹا کر فرات پر سو جائے گا۔ معرفت جناب المومنین ایک فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد جب گھر میں فاطمہ زہرا کے بچوں کی خدمت انجام دیا کر رہی تھی، بیوی ایک مرتبہ امیر المومنین گھر کے باہر سے تشریف لائے، کیا دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کر جناب المومنین آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں۔ جناب المومنین کے قریب آئے علیہ السلام، آ کر کہنے لگے بیوی کیا آپ کو یہاں پر تکلیف کی، کچھ اذیت، کچھ پریشانی جس کی وجہ سے آپ آنسو بہا رہی ہیں؟ کہا کہ یا علی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ایک وعدہ چاہیے آپ سے۔ کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا علی میں چاہتی ہوں آج کے بعد جب آپ گھر سے باہر اندر تشریف لاتے ہیں تو کبھی مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں۔ کہا بیوی آپ کا نام فاطمہ ہے، آپ کو اگر نام سے نہ پکارو تو پھر کیا پکارو؟ کنیز پکار لیں، خادمہ پکار لیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ فاطمہ نہ پکاریں۔ کہا کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ آ کر مجھے کہتے ہیں فاطمہ یہ کام کر دو، پانی لاؤ، کچھ خدمت آپ میرے سے چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے زبان سے فاطمہ نکلتا ہے تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہوں حسن اور حسین کمرے میں چلے جاتے ہیں، زینب و کلثوم کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، آپس میں گلے مل کر کہتے ہیں ماں آپ کا نام لیتے ہیں، فاطمہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں ماں یاد آ جاتی ہے۔ مولا آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ پکار۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فقرات اور آپ کی سنت تمام۔ جب بچے کسی لمبے سفر پر جاتے ہیں، طولانی سفر پر جاتے ہیں، تو ماں باپ وہ آخری منزل تک، نقطے تک جہاں بچے سوار ہو کر جاتے ہیں وہاں تک خدا حافظی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اگر بچہ گھر سے باہر جا رہا ہے ماں دروازے پہ آ جاتی ہے، اگر ایئرپورٹ جا رہا ہے ماں جا سکتی ہو تو ایئرپورٹ تک پہنچتی ہے بچوں سے خدا حافظی کرنے کے لیے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے بچے جب خدا حافظ ہو کر مدینے سے جا رہے تھے خدا حافظی کر کے، تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ام البنین باہر آئیں گی، آنے کے بعد بچوں کو خدا حافظ کریں گی، بچوں سے گلے ملیں گی، بچوں کو نصیحتیں کریں گی۔ قافلہ تیار ہو گیا لیکن جناب ام البنین نظر نہ آئی۔ امام حسین نے فرمایا عباس تمہاری ماں سے تم نے خدا حافظی نہیں کی، جاؤ ماں سے خدا حافظی کر لو۔ جناب عباس گھوڑے سے اتر کے اپنی ماں کے کمرے میں فارغ ہوئے، کیا دیکھا ایک کونے میں جناب ام البنین بیٹھی ہوئی ہے، قریب آئے، اماں
ہوئی ہیں. ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہماری ماں بھی آئے گی, ہماری ماں بھی خدا حافظی کرے گی. اماں آپ کیوں نہیں آتی, آپ کیوں قریب نہیں آتے؟ اللہ اکبر. کس حد تک فاطمہ کے بچوں کا خیال تھا. جناب ام البنین کو, جناب ام البنین نے فرمایا بیٹا عباس میں بھی چاہ رہی تھی آؤں, لیکن ایک فکر میرے ذہن میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں باہر نہیں آئی. ماں وہ کیا فکر ہے؟ بیٹا تمہاری ماں زندہ ہے, حسن اور حسین اور زینب و کلثوم کی ماں زندہ نہیں ہے. اگر میں آؤں تو کہیں فاطمہ کے بچوں کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے اگر ہماری اماں بھی ہوتی حافظی کرنے کے لیے آتی. جناب عباس کو فرمایا ماں آپ کو معلوم ہے بچوں کا کتنا ہے. عباس جتنا خیال رکھ رہی ہوں تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. عباس تمہارے ہوتے ہوئے کبھی فاطمہ کے بچوں پر کوئی پریشانی نہ آئے. یہی وجہ تھی جب قافلہ مدینہ واپس آیا بشیر نے کہا اے مدینے والوں جو قافلہ رجب میں گیا تھا وہ لٹ کر واپس آ گیا ہے. ام البنین نے سوال کیا کہ میرا حسین آ گیا؟ کہا نہیں, حسین شہید ہو گئے. جناب ام البنین نے کربلا کا رخ کیا. عباس تیرے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو گئے. بشیر نے کہا بیوی جب تک عباس سالم تھے اس وقت تک حسین زندہ تھے. عباس کے بازو قلم ہو گئے, حسین کا سر کٹ گیا, زینب کی رضا چھن گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا